چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محی الدین بھائی تو گئے ہیں، نعمان بھائی بھی نظر نہیں آیا آج۔ جمیل بھائی ہیں، محمد جاوید بھائی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، افضال بھائی ہیں، خورشید بھائی ہیں، معین بھائی ہیں۔ 5 تاریخ لگائی ہوئی، 5 کی لگی ہوئی ہے۔ جو نعمان بھائی تھے، جمیل بھائی، جاوید بھائی، افضال بھائی، معین بھائی، یہ سب تھے۔ ہاں، خورشید بھائی جو ہے نا ٹلے بہت مار ہے نا خورشید بھائی۔ ہم تو بیٹھ گیا۔ اچھا، تو ٹلا تو پھر تکلیف کو مارنا چاہیے نا، آپ کیوں مار رہے ہیں؟ چھٹی پھر تکلیف کو کرنی چاہیے نا، چھٹی تکلیف کی کرائیں نا آپ۔ چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا ہم آگے تھے اجتماع ساکنین تک آ گئے تھے، صفحہ نمبر ہے یہ 36۔ ہاں، 39 صفحہ نمبر 36۔ اجتماع ساکنین یعنی کہ 2 ساکن کا نا جمع ہو جانا، جیسے یا بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، مؤمنین ڈبل ساکن۔ تو الف کہہ رہے اجتماع ساکنین الف۔ اجتماع ساکنین کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اجتماع ساکنین کا مطلب ہے 2 ساکنوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا۔ اس کے مختصر قاعدے کس طرح ہیں؟ اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں بھائی، یہی سمجھنا ہے آج۔ ایک یہ دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں، ایک کلمہ مطلب ایک لفظ ہے، اور پہلا ساکن مدہ ہو، خواہ دوسرا ساکن اصلی ہو۔ جیسے دیکھیں آل آن، سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ دونوں ساکن ایک کلمے میں ہو، یہ پورا ایک کلمہ ہے، آل آنا ایک کلمہ ہے، اور پہلا ساکن اس میں کیا ہے؟ حرف مدہ ہے۔ کس طرح حرف مدہ ہے؟ کہ آپ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یا ساکن اس سے پہلے زیر، الف ساکن اس سے پہلے زبر۔ تو یہاں پر جب آپ دیکھیں گے نا، یہ آل جو ہے نا، یہ ال ہے اصل میں، ال ہے اصل میں، ال۔ تو حمزہ سے آپ دیکھیں، پہلے والے حمزہ کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سکون ہے، سکون ہے، اور اس سے پہلے والے حمزہ کے اوپر زبر ہے، ال ال، سمجھ رہے ہیں؟ تو آل آنا یوں ایسے پڑھنا ہے، یہ اس کا اصل جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں خواہ دوسرا ساکن اصلی ہو، تو جب آپ آل پہ دیکھیں گے تو لام ساکن ہے اور اصلی ساکن ہے، حرف کے اندر ہی ہے۔ ایسے دیکھیں داب، تو یہ داب ہے، داب اصل میں، ایسے ہی با ساکن آ گیا۔ اور خواہ دوسرا ساکن عارضی ہو، عارضی مطلب جیسے یعلمون ہے اصل میں، لیکن ہم ادھر سکون کریں گے، وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو یعلمون، تو یہ عارضی سکون ہوا۔ تکذبان، تکذبانی تھا، جب ہم نے سکون کر لیا تکذبان، ہم آیت پہ رک گئے، تو یہ ٹیمپرری عارضی سکون ہو گیا۔ قدیرن ہے، قدیر، جب وقف کیا۔ دونوں صورتوں میں یہ قسم جائز ہے، اس کو اجتماع ساکنین علی حد ہی کہتے ہیں، یہ اس کا پورا نام۔ اب دوسری قسم سمجھا رہے ہیں، میرے پاس ان کے نام رکھیں ظاہر ہے تاکہ یاد رہے۔ کہتے ہیں 2 ساکن، ہاں دوسری یہ ہے کہ یہ 2 ساکن 2 کلموں میں ہو، یعنی کہ پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں۔ جیسے دیکھیں وَاسْتَبَقَا ایک کلمہ ہے، الباب دوسرا کلمہ ہے، جب اس کو ملا لیا وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، تو دیکھیں وَاسْتَبَقَا، تو لام ساکن ہے اور قاف کیا ہے؟ حرکت والا ہے۔ تو کہہ رہے کہ یہ 2 ساکن 2 کلموں میں ہو، یعنی کہ پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں، وَاسْتَبَقَا، الف بھی دیکھیں تو یہاں پہ ساکن ہے، الف پڑھا تھوڑی جا رہا ہے، الف اس سے پہلے زبر ہے،
اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، یعنی کہ لام دیکھیں یہ ساکن ہے دوسرے کلمے کے شروع میں، تو واستبق الباب، اصل میں یہ واستبقا الباب تھا، واستبقا الباب، البابا کے شروع کا حمزہ وصل درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، جب واستبقل کے ساتھ مل گیا تو درمیان میں آ گیا تو یہ ہٹ گیا، اس کو ہٹا دیا گیا، تو دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، جمع ہوئے لفظ ہو گیا واستبقل الباب۔ اجتماع ساکنین ناجائز ہے، اس کو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے قاعدے کی بات سمجھا رہے ہیں، دو ساکنوں کے ایک کلمے میں جمع ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہو اور پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، یعنی کہ حروف مدہ کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے، مگر یہ صورت ہمیشہ وقف ہی میں ہوگی اور یہ جائز ہے، وصل میں نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھیں قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں پہ دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے حرف دال بھی ساکن ہے، اور اس سے پچھلا حرف تیسرا جو ہے قوف، اس پہ حرکت ہے، لیکن یہ حروف مدہ نہیں ہے اور یہ وقف کی حالت میں ہی ساکن ہو رہے ہیں۔ قدر اگر سکون نہ کریں وقف نہ کریں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عسر، ہاں ولیال عشر یہ بھی ہے، تو عسر یہ بھی دیکھیں وقف کی حالت میں، ہاں سورہ فجر میں بھی ہے ولیال عشر، اور یہ عسر بتائے نا۔ ذکر، تو اسے بھی سکون دیکھیں آ گیا، جب ہم رکیں گے تو اس پہ سکون ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ ساکن ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح اجتماع ساکنین با بھی بتائیں گے، اس کو پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ چلیں بھائی، اب یہ کہ وہ قاعدہ دیکھ لیں، قاعدے اٹھا لیے تھے سارے، اندر ہے آپ کے پاس قاعدہ ہے، ایک اندر ہے قاعدہ، نکال لیں، ہمارا بھی یہاں آپ اور یہ لے لیں، ایک مجھے دے دیں، وہ ہے اس میں نکال لیں۔ چلیں بھائی، اب تختے نمبر 16 سے آگے بھی جانا ہے، ایک ایک لائن پڑھ لیں 16 کے، پھر آگے چلتے ہیں۔ دال مد پیش جون التحاجون نون یہ زرنی نون یا زرنی التحاجونی التحاجونی ولا، ہاں پڑھے آپ بات زبر بات ولا تا زبتا ولا تا ہا کھڑا ہا دوات کھڑا مد زبر ہا دوات زبر دا نہیں دوات دوات واو، دوات واو واو نون مد زبر دوات واو پیش، دوات واو پیش ولا ہا ولا تحاضون، ولا تحاضون زبنا دونا ولا تحاضون ولا تحاضون واد خراب مذہب نہیں واو سواد زبر وقف، واو سواد زبر وس سواد کھڑا سواد فا کھڑا مد زبر، سواد با کھڑا مز زبر وس فاز فا واس فا زبر فا تا کھڑا زبر، فا کھڑا زبر فا تا تا زیرتی وصفاتی والصافاتی، وصفاتی وصفاتی
میم پیش مو دواد الف را کھڑا مذہب دواد الف را مذبر مد را مد را دو زبر زن مد را دو زن مد مدار مدار. چلے بھائی جلدی ہو جائے. یہ والی مد جبر مد جبر یا دوسرا جبر صاد زیر تیس صاد زبر صاد صاد الف خا زبر مد زبر شاخ خاپستو جاتی صاختو واو وروا لام جبلا ولا جیم الف مد نون زبر جان نون دو پیش نون ولا جان نون ولا جان فا زبر فا حمزہ زری زاری زبر فائزہ جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ تا توئی زیر تت فا زبر تا تت تا تت رام میم الف مد زبر قام میم زبر ما تا تت قام ما تا لام اسکل قام متل قاب بے پسکوب قاب با پسکوب راز را زبر را جاتی قام متل کبرا صاد زبر سا واو الف فا مد زبر صاف فا زبر فا ثواف جاتی قام متل کبرا ثواف. چلے بھائی خوشید بھائی اوپر والا پہ ویسے بھی ایک لائن پڑھ وہ اچھی لگ رہی ہے آپ کو. زاد الف مد زبر زا صاد الف لام صاف الف زاد الف لام مد زبر زا دال لام زبر لام دو زبر دال 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 زبر دا حمزہ با زبر حمزہ با مد زبر دال با مد زبر دا دال الف با دام الف دا مد زبر مد زبر دا با زبر با تین دا بتی تا دو تین ہاں سو جائے ہاں زبر ہاں حاج الف جیم مد زبر ہاں الف جیم مد زبر ہاج جیم زبر جا حاجہ کاف زبر کا حاجہ کا حاجکا حاجہ کا ہاں ہاں مد ہاف الف جیم مد زبر حاج جیم پہ جو جمع پر جو کا زبر کا حاجو کا حاجوکا. حاجو کا حاجو. چلے بھائی یہ جو اب بتا رہے نا ادھر ہدایات کچھ لکھی ہوئی ہیں انہوں نے. کہتے ہیں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلے کلمے میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو، حروف یرملون یا را میم لام واو نون، یہ لکھی ہوئی ہیں یہاں، یہ دیکھیں یہ جو لکھے ہیں نا یہ والی، یہ ہدایات ہیں. دیکھیں میں تصویر لے لوں پھر آپ لوگ میں تو اس سے ہی پڑھا دوں گا. چلیں بھائی تو ان ہدایات میں بتا رہے اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلے کلمے میں حروف یرملون 8 ہیں، یا را میم لام واو اور نون، ان میں سے کوئی حرف ہو تو لام اور را میں تو بلا غنہ بغیر غننے کے، اور باقی 4 حرفوں میں غننے کے ساتھ ادغام ہوگا. یعنی کہ اس میں یہ سمجھنا ہے کہ ادغام داخل کرنے کو کہتے ہیں اور غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں.
تو جب حروف یرملون 8 حروفوں میں سے کہہ رہے ہیں لام اور را آئے گا تو بغیر غنے کے ادغام ہوگا، اور اس کے علاوہ یا نون میم واو اگر آ جائیں گے تو پھر ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، دونوں کام کیے جائیں گے، یہ سمجھا رہے ہیں۔ اب جیسے اس کی مثال بھی ہے میر ربی کا، تو یہاں غنہ نہیں ہے، ادغام ہے، کیونکہ آپ دیکھیں را آ گیا، من کے بعد کیا آ گیا را، اس لیے غنہ نہیں ہو رہا۔ ہم یہ نہیں بول رہے من ربی کا، نہیں بول رہے من ربی کا، یعنی کہ ادغام بھی ہو رہا ہے، میم را میں داخل بھی ہو رہا ہے اور غنہ نہیں بھی ہو رہا، یہ ہے، یہ چیز سمجھائیے۔ اب آگے 2 نمبر پہ بتا رہے ہیں تنوین کے بعد حمزہ وصل ہو تو وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں، اور تنوین کے بعد صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے، اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے، چھوٹا سا نون بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ زبر کی تنوین میں جو الف لکھا جاتا ہے وہ یہاں بھی نہیں پڑھا جاتا، لکھا تو جاتا ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں جاتا۔ با سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہو تو یہ دونوں کیا بن جاتے ہیں؟ میم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر تنوین میں ایسے ہی ہوتا ہے، نن نون کی ساؤنڈ آ گئی، ام میم کی آ گئی، دیکھیں آخر میں حمزہ 2 زیر ام، تو ان نون آ گیا، ام میم آ گیا، یہ آواز آ جاتی ہے۔ میم ساکن کے بعد با یا میم ہوگی تو میم ساکن بھی غنہ ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو لام باریک جیسے بسم اللہ، اور اگر لام سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو پھر لام موٹا پڑا جا رہا ہوتا ہے، اللہ علیہ اللہ، ایسے نار اللہ یوں، تو پیش اور زبر کی حالت میں موٹا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ باریک ہے۔ اس کے بعد یہ علامات وقف انہوں نے قرآن میں بتائیں کہ آپ ایسی نشانیاں دیکھتے ہیں، گول آیت بنی ہوئے وقف تام لکھا ہوا ہے، وقف تام، تام کہتے ہیں مکمل، یعنی کہ یہاں پر پورا وقف کر لیں، بالکل مکمل وقف کریں۔ وقف لازم یعنی کہ ادھر وقف کرنا لازمی ہے کیونکہ بات پوری ہو رہی ہے، جملہ مکمل ہو رہا ہے اس لیے۔ وقف مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مطلب چاہیں کر لیں چاہے نہ کریں، عام طور پہ مرضی ہو گیا۔ کدھر وقف مطلق تو اور جیم آ گیا تو وقف جائز، یعنی کہ وقف کرنا جائز ہے، کیونکہ بعض جگہوں پہ وقف کرنا غلط ہے، تو پہ رک بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں آگے۔ وقف مطلق ہے یعنی کہ کوئی بھی کام کر لو، یہی تو بتا رہے ہیں۔ ہاں رک نہیں، جین میں جائز ہے رکنا، نہیں روکا تو بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہوگا ملا کر پڑھنا، یہی تو بتا رہے ہیں۔ سکتہ، سانس نہ ٹوٹے اور آواز ختم ہو پھر آواز جاری ہو جائے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے نا بل رونا، تو بل سانس نہیں توڑی، آواز رک گئی، رونا اسی سانس سے آگے پڑھا، جدھر سکتہ لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ وقفہ ذرا لمبا سکتہ، ہاں یعنی کہ تھوڑا دیر زیادہ رکے، جیسے کلا بل رونا، زیادہ دیر رکے، یہ وقفہ۔ کاف اوپر والے وقف جیسا، یعنی کہ اوپر جیسے وقف ہو گیا نا تو وقف کی حالت ہے، رک سکتے ہیں، وقف مانا ٹھہرنا۔ زا وقف مجوز یعنی کہ یہ بھی وقف کرنا جائز ہے، ادھر بھی۔ صاد وقف مرخص یعنی کہ آپ ادھر بھی وقف کر لیں اور چاہیں تو ملا بھی لیں، جوڑ بھی سکتے ہیں۔ صاد لام یا وصل بہتر، یعنی کہ ادھر جوڑیں، ادھر رکے نا،
स्वाद लाम या जहाँ लिखा हुआ है, इसका माना है कि जोड़ के बात पूरी करें आगे, क्योंकि यहाँ बात रोकेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसको जोड़ना बेहतर है, बात चल रही है। हाँ, पिछले वाले लफ्ज़ को आगे वाले लफ्ज़ से जोड़ कर पढ़ें। क़ाफ़ क़ीला अलैहिल वफ़, यानी कि कहा गया है कि इस पर भी वफ़ कर लिया जाए, क़ाफ़ के ऊपर। हाँ है ना, मुकम्मल। हाँ, यानी बास के नज़दीक यहाँ वक़फ़ है, रुकना। स्वाद लाम यानी मिलाकर पढ़े, सल्लुन ये कहते हैं मिलाने को। स्वाद लाम या भी जिधर है और स्वाद लाम भी जिधर है, उन दोनों में क्या करना है, मिलाते हुए पढ़ते जाएं, रुके ना। ये कुरान के अंदर निशानियां हैं, मौजूद हैं इस तरह। लाम अलिफ यानी कि इसके बाद से इब्तदा ना करें, यानी कि लाम अलिफ है ना, तो इसके बाद से इब्तदा ना करें, यानी कि अगर आप इधर रुके हैं ना तो मिलाकर पीछे से फिर पढ़ें, आगे से ना शुरू करें नया। जैसे यूँ किसी ने पढ़ा ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू, फिर कह रहे आगे राइना, ये गलत है। राइना वक़ूल उन्ज़ुरना नहीं, बल्कि भाई मिलाकर पढ़ें। जो ईमान वालों को खिताब कर रहे हैं तो पूरी बात बोले ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू, रुक गए और फिर आगे पढ़ने लगे राइना वक़ूल उन्ज़ुरना, यूँ ना बोले। बल्कि अगर आप रुक गए हैं तो आप यूँ बोलें ला तक़ूलू राइना वक़ूल उन्ज़ुरना, यानी पीछे से मिलाएं, आगे से नहीं पढ़े। तो बाज़ जगहों पे ऐसे जब आपको कुरान का तर्जुमा नहीं आता तो नहीं करना चाहिए फिर। हाँ, कुरान पे आ जाएंगे तो वहाँ भी इंशाल्लाह ये मिसालें आती चली जाएंगी। हाँ चलें, अब अगली तख्ती कर लें, क्या टाइम हुआ है। चलें अगली तख्ती नंबर 17, एक एक लाइन पढ़ना शुरू करें। है इसमें 17 है, मतलब देखिए ये है 17, मैं दिखाता हूँ। ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू हो रही है। ये है ना, ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चले भाई, आऊज़ु की यहाँ पे हिज्जे होंगी, हमजा ज़बर आ, आइन वाव पेश ओ, आऊ, आऊ नहीं आऊ, फौरन पढ़ना है। दाल पे जू, आऊज़ु, बालाम ज़ेर बेल, बे नहीं बा, लाम काला ज़बर ला, बिल्ला, हाज़िर ही, हाज़िर, बिल्लाहि, आऊज़ु बिल्लाहि, मीम ज़ेर मी, नून शीन ज़बर नश, मिनश, शीन या ज़बर शई, तो खड़ा ज़बर तो, शई तो, नून राज़ेर निर, रा ज़बर रो, जीम या ज़ेर जी, निर रजी, मीम ज़ेर मी, निर रजीमी, आगे आयत निर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ जीम, हाँ नहीं जीम तो एक दफ़ा है ना, जीम रॉ 2 दफ़ा है, रजीम। निर एक दफ़ा निर में रॉ है, फिर रॉ में रजीम में, बासीन ज़ेर बेस, मीम लाम ज़ेर मिल, बिस्मिल, लाम कला ज़बल्ला, बिस्मिल्लाह, हा रा ज़ेर हिर, रा हा ज़बर राह, हिर राह, मीम खड़ा ज़बर मा, नून रा ज़ेर निर, मानिर, रा ज़बर रा, हा या ज़ेर ही, रही,
میم زیر می رحیمی آگے آیت رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیم زبر جا زا الف مد زبر زا جزا حمزہ دو زبر ان جزاء میم زبر ما لام کھڑا مد زبر لا لام کھڑا مد زبر ملا حمزہ زیر ای کاف زبر کا ملائکہ تا پیش تو ملائکتو حمزہ نون زیر ان حمزہ نون زیر ان نون الف مد زبر نا ان حمزہ عین زبر آ تو یا زبر توئی آ توئی نون الف زبر نا آ توئی نا حمزہ زیر ای لام یا زبر لئی الی نون الف مد زبر نا نون الف مد زبر نا الینا کون کون سے ہاں یہ جو جزا پر ہے نا یہ 5 الفی مد ہے اور الینا پر جو ہے یہ 2 یا 3 الفی ہے نہیں ایک نہیں ہے ایک الف تو کھڑا زبر ہوتا ہے دونوں مد ہے مقدار الگ ہے مقدار چھوٹا بڑا مقدار الگ ہے بھائی اس کی آپ مشق کریں بھائی ساتھی آپس میں نا کچھ دیر مشق کر لیں تینوں لائنوں کی ایک بار یہ مشق کریں مشق ایک یہ اور بتا نہیں نا ہاں یہ الف ادھر بھی ہے اور یہ حمزہ ہے یہ حمزہ ہے اچھا ہاں حمزہ زیر ای یا علی زبر یا ایا با زبر با حامیم پیش ہم ایا بہم نہیں یہ جو الینا ایا بہم نہیں نا یا ابے ہم لوگ ابھی اس کو بولو نا دونوں الگ الگ ہیں چلیں ہجے کریں حمزہ زبر این وہاں پہ کو آو زال پہ کو آو بے لام پہ دل ابا لام پہ دل لام پہ ایجی اعوذ باللہ من
نام مد بر زبر نا ملا ملائی ملائکہ زبر ہے نا دو زبر ہرئی ہاں کون سا ہا زبر خی خا یا زبر خی را یا دو زبر رئی رئی خی رئی نکل گیا رئی خی رئی یا زبر را یا زبر یا زبر را حرف مشکوک خی رئی را ہا زبر خی نا یا دو زبر رئی ہے رئی یا زبر یا خیر رہو ہے نا پڑھو خی رئی وہ بڑا کل والا بڑا مشکل تھا کل ارے چھوڑو یار ان کو اپنا دیکھو یہ بڑا مشکل تھا یہ نہیں آ رہا تو کیا کروں آگے نہیں ہے صواب اور واو الگ رہے گا پڑھنے کا عادت ہے اتنا ٹف ہے کیا ٹف ہے کیا ٹف ہے خی رئی والا یہ والا اچھا یہ پوری ہم نے ایک سے پوچھا تھا اس سے بولا جو ہے یہ بہت ٹف ہے اور ہر آدمی کو نہیں آتا ہے پڑھتا ضرور ہے تنخواہ اس نے تنخواہ دیا ہاں نا پڑھتا پھر نا اتنا یہ ہے نا کہ وہ زیر سے آدمی یہ وہی والی بات ہے نا کہ یار ادھر آپ تھے تو اس نے بولا ہاں میں وہیں تو تھا ادھر ہی تو میں نہیں تھا میں ادھر تھا دوسری جگہ میں نے پوچھنے مارنے پر دی مارا اگر نہیں ہے اگر یہ ہے آپ تو بلا مار دیں گے
हिज्जा शेर है वो तो हम लोग नहीं पढ़ा मुस्तफाद मुजाद तो बोल रहे ये हिज्जे गेट बाय हार्ड होगा या ज़ेड तईस अलिफ ज़बर ना तईना इसको पहले हम लोग बोलने वाला था पढ़ेंगे का क्लास चले दिया ना कल पूछो भाई आप लोग विश्वास पता करिए इतना बुरा यहाँ बैठा हुआ है ऐसी बोला सही बोला हाँ मैं शराम हुआ था नहीं बोला भाई साहब कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। उनका जो बेटा ना आलिम दीन है माशाल्लाह हाँ वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। वहाँ मदरसों में अब बोला वहाँ का कुछ सुना उनका बेटा आलिम कि भाई आप लोग शर्म नहीं करें हो चुके हैं वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। बेटा वालिद कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं उनको भी सनद दिया तो बेटे को आलिम बनवाया जी खुद भी शौक है कल वहाँ पे जी जी गुलजार मदीना हाँ रश था जी एक हाँ उदार में मोहम्मद मोहम्मदी अब कहीं नहीं कभी वो है कुरान के बारे में जी माशाल्लाह। और जो बिरयानी हम लोग को दिया ये कितना दी बिरयानी उन लोगों को सही इज्जत किया उन लोगों को मौलाना रखा आलिम को बोला था आलिम और वो जो है वो अलग हो जाए तो उनके लिए अलग कर दिया खीर कोरमा कफ्तान और बिरयानी हमारे लिए नहीं लेकर आया हम लोग के लिए तो सिर्फ वही सूखा सूखी बिरयानी सिर्फ आए टूटी फूटी बिरयानी ये कोरमा कुछ नहीं है लेकिन ये आलिम लोग का बहुत साबुत चाल हमारा इमाम साहब भी मौलवी साहब भी थे ना जो भी और ऐलान किया भाई जितने आलिम है मुफ्ती है वो ये भी था अलग हो जाए सज्जाद साहब भी माशाल्लाह ये भी थे सज्जाद साहब एक चलो हैसियत मर्तबा दी है ना जो थे कम से कम ना जो किरात पढ़ा माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा बहुत प्यारा 1000 से भी ज्यादा उसका कोई चैनल होगा ना मुझे पता चला था लेकिन किसी ने उनका अब चैनल तो इधर है उनका वो नहीं है इशफाक साहब कबूतरा मस्जिद के कबूतरा जो यहाँ के लिए वहाँ तक समझ यहाँ हर क्या आदमी खड़ा खाने के लिए शेयर नहीं किया मतलब उस पर देख लेते हम कुछ दिल खोल के खर्च किया हाँ भाई उनका लड़का मुफ्ती बना ना हुज़ैफा जायफा उनका लड़का का मुफ्ती हो कंप्लीट हो गया ना मुफ्ती नहीं है हाँ मुफ्ती है हाँ? हाँ अरे उज़ैफा मैंने वो जुम्मे में नमाज पढ़ी है एक दफ़ा उनके पीछे बहुत प्यारी के जवाब बहुत अरे हमको तो हैरत लग रहा कि कल बच्चा लोग भी सो रहा था यार हमको तो बड़ा कल हैरत लगा अंग्रेजी में 12:30 बजे रात को जगा बहुत अच्छा लगा और एक छोटा बच्चा ने आपका अरबी में क्या ट्रेनिंग दिया उनको क्या कर रहा था देखने के अरबी में मतलब है कि बयान किया उसने हाँ तो कितना लंबा 1 घंटा चली गया तकरीबन ये आपका शुरू हुआ था तकरीबन 9:15 से लेके तकरीबन 12:15 बजे तक 3 घंटे 3 घंटा प्रोग्राम ना वो बहुत लंबा था वो भूख मर गया तो इनका बयान भी हुआ होगा सही बता रहा वो प्रोग्राम होता 10 बजे खत्म तो फिर आदमी रस के खाता वहाँ आप खाने के लिए गए आप थैलियाँ लेकर नहीं गए थैलियाँ नहीं लेकर गए शहर में हम तो आ रहे थे उनको बोला बोली साहब बोले अबे यार महफिल में बयान हो रहा आप खड़े हो गए क्या देगा हम भी बैठी ये तो मेरा तो दिल नहीं था भाई इतना देर से खाना थोड़ी होता है हाँ ना
कौन मौलाना आ गया, कौन मौलाना खाना अच्छा बनाया था। चिकन मतलब है कि ये नहीं है कि कुछ नहीं है, बस जो भी प्लेट आया माशाल्लाह, देखो तो ना भाई लेके आओ नहीं माशाल्लाह। मैं भी जाता लेकिन वो ड्रॉप डालने थे मेरे लास्ट में, बहुत कम। सुबह नहीं डाला। देखिए बात खाने के लिए हमें जाना है तकमील कुरान की नियत से, महफिल में जाना है, दस्तार बंदी देखनी नियत पर, हाँ। नहीं भाई हम तो कल गए खाना ना, तो अल्लाह जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। शौक पे जाना हमने देखा बच्चे चाय खजूर वो चाय पानी मुझे तो वो बोला था मकान वाले ना, मुफ्ती अब्बास साहब। हाँ उससे कहा था कि वो वहाँ बैठा था, आपका आवाज़ लगा मुझे। नहीं वो होटल वाला वक्त अच्छा ये होटल बना हुआ था, अच्छा हाँ। होटल में बिलाल का एक भाई तो उनका नाम पड़ता है, इतना शानदार पड़ता है वो। छोटा बच्चा छोटा छोटा नहीं मैं बड़ा वाला, छोटा बंद कर दिया वो मुरीद भी है। अच्छा, हाँ वो आने हल्के हल्के हो गई थी उसका नाम क्या है, वकार है क्या है नाम? ऐसे कुछ नाम। वो आ रही है लेकिन इतनी अच्छी पराठे बनाते हैं ना, हाँ मेरे सामने जा रहे थे, गाड़ी वाला है। हम सोचा आपको बोले कि जमीन पर चलिए, फिर हम बोला अरे यार थोड़ा अब क्या बोलेंगे, दिमाग खराब होता है। कौन है? साहब